یہ 5 چیزیں ویلتھ کلر ہیں. امیر لوگ ان پر بہت جلد قابو پا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے دن رات ان کی دولت بڑھتی رہتی ہے، اور غریب لوگ انہی کے اوپر الجھ کر اپنی ساری انرجی دولت کو ویسٹ کر بیٹھتے ہیں. وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو، جو کہ آپ کا چینل ہے، پلیز سبسکرائب کر لیجئے. آپ یہاں سے بزنس کیس سٹڈیز، بزنس بکس اور دنیا بھر کے کامیاب لوگوں کی جو ٹپس ہیں وہ ملتی رہیں گی، اور اس طرح آپ اپنی زندگی میں، بزنس لائف میں، پروفیشنل لائف میں کامیاب ہوتے جائیں گے. نمبر 1، وہ کمپلینز نہیں کرتے، شکایتیں نہیں کرتے، الزام تراشی نہیں کرتے، اور اپنے کام پر دھیان دیتے ہیں. یعنی کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ سیاست ٹھیک نہیں ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، میری بیوی ٹھیک نہیں، میرا باس ٹھیک نہیں، مجھے کمپنی اچھی نہیں ملی، جاب اچھی نہیں ہے، میرا معاشرہ اچھا نہیں ہے، میں کسی خاندان اچھے میں پیدا نہیں ہوا. بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنا فوکس رکھتے ہیں، کام پہ دھیان رکھتے ہیں. یعنی کہ مسائل پہ دھیان نہیں، بلکہ اپنی پرفارمنس پہ دھیان رکھتے ہیں. پرابلمز کو چھوڑتے ہیں، پرفارمنس پہ آ جاتے ہیں. یہ پرابلمز اور پرفارمنس، دیکھیں اگر آپ پرابلمز کا رونا روتے رہے، پرفارمنس نیچے آ جائے گی. جو پرابلمز چھوڑ دیتے ہیں، پرفارمنس پہ دھیان دیتے ہیں، پھر ان کی پرفارمنس ان کو بڑا کر دیتی. پرابلمز بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں. سم ٹائمز ہم یہ جو غریب لوگ ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پرابلمز کو بڑا کر لیتے ہیں تو پرفارمنس ڈاؤن ہو جاتی ہے. اگر آپ پرفارمنس بڑا کرنا چاہتے ہیں تو پرابلمز کو چھوٹا کریں، پرفارمنس بڑی ہو جائے گی. پرفارمنس بڑی ہوگی تو یقین مانیں آپ کے لیے پرابلمز نہیں رہیں گے. پرابلمز تبھی پرابلمز ہوتے ہیں جب ہماری پرفارمنس نہیں ہوتی، کیونکہ ہم تو سارا کچھ، ساری انرجی، سارا وقت، ساری سکلز کس پہ لگا دیتے ہیں؟ پرابلمز پہ. پرابلمز آتے ہی اس کو زیادہ ہیں جو پرفارمنس نہیں کرنا چاہتا. تو آپ جتنے بھی کامیاب لوگوں کو دیکھیں گے، مارکیٹ ریسرچ کرتے ہیں، سبق سیکھتے ہیں، کاروبار میں ناکام ہو گئے، جاب میں ناکام ہو گئے، کوئی بات نہیں، نکال دیا اگر آپ کو کسی نے جاب سے، تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے ایسی کیس سٹڈیز کر رکھی، ابھی جیمز ڈائسن کی ہم نے کی تھی. کمپنی سے نکال دیا، لیکن انہوں نے کمپنی کے مقابلے میں کمپنی کھڑی کر دی، کیونکہ پرابلمز کو نہیں دیکھا، پرفارمنس کو دیکھا. پرفارمنس بڑھائی تو سب پرابلمز ختم ہو گئے. اگر پرابلمز میں لگے رہے تو پھر پرفارمنس کبھی نہیں بڑھے گی. یہی ایک بڑا مسئلہ ہے عام لوگوں کا اور امیر لوگوں کے درمیان میں، جو فرق کرتا ہے کہ امیر لوگ صرف اپنی پرفارمنس پہ دھیان دیتے ہیں، شکایتیں نہیں کرتے، اس کا گلہ نہیں کرنا، اس کا گلہ نہیں کرنا، بلکہ اپنے کام پہ فوکس کرنا ہے. بھائی اپنے کام پہ فوکس کر کے آگے بڑھنا ہے، دولت بنانی، اور دولت بنا کے اپنے اور دوسروں کے کام لے کے آنا ہے. نمبر 2، یہ ڈریمز دیکھتے ہیں اور ان ڈریمز کو الائیو رکھتے ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ویلتھ ان کے لیے کام کرتی ہے. کچھ لوگ ویلتھ کے لیے کام کرتے ہیں، عام پرسن ویلتھ کے لیے کام کرتا ہے، کامن پرسن ویلتھ کے لیے کام کرتا ہے، جبکہ امیر لوگوں کے لیے ویلتھ ان کا کام کرتی ہے. یہی ایک مسئلہ ہے. ایک ایوریج امریکن 7 آورز ویسٹ کرتا ہے سوشل میڈیا اسکرولنگ پر. اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو 9 to 10 آورز ہم سوشل میڈیا اسکرولنگ پر اپنا وقت ویسٹ کرتے ہیں. آپ ان کو امیجن کریں، 7 کو ملٹیپلائی کریں تو یہ آلموسٹ 2500 آورز ایک امریکن اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہے. پاکستانی 3000 سے 3600 گھنٹے ایک سال میں اپنے ضائع کرتے ہیں. اگر یہی 3000 سے 3600 گھنٹے آپ اپنی پروڈکٹیوٹی، لرننگ، سکلز، یوٹیوب پہ بے شمار ڈیٹا پڑا ہے، ہم بھی اسی لیے یوٹیوب پہ بنا رہے ہیں. باقی فیس بک پہ جائیں، جس بھی پلیٹ فارم پہ جائیں گے آپ کو کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز ملیں گی، آپ کو ڈیٹا ملے گا. اگر آپ اپنی اسی ٹریننگ کے اوپر لگا لیں، اپنی ڈیولپمنٹ پہ لگا لیں، تو یقین کریں 3600 گھنٹوں کی لرننگ کوئی 2 سال کی یونیورسٹی میں بھی آپ نہیں کرتے. تو اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو میں کہتا ہوں یقین جانیں، وہ سرگرمیاں، وہ ایکٹیویٹیز جو آپ کے ڈریمز کو مار رہی ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں گے. یہ آپ کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ کر دے گا، تو آپ کی دولت آٹومیٹیکلی بڑھے گی. کیونکہ دولت بڑھنے کا ایک ہی راز ہے، آپ کام کریں ان ایکٹیویٹیز سے جان چھڑائیں. وہ ایکٹیویٹیز جو آپ کے ڈریمز کو مار رہی ہیں، آپ کے ڈریمز آپ کو مار دیں گے. جس کا ڈریم نہیں اس کی زندگی نہیں. تو ڈریم کو زندہ رکھیں، وہ ایکٹیویٹیز کریں جن ایکٹیویٹیز سے آپ کو بینیفٹ ہوگا، اور وہ بینیفٹ آپ کی ویلتھ کریشن سے، آپ کے پیسفلنس میں. اب یہ جو پیسفلنس ہے، تو اس سے ہی آپ کی زندگی میں باقی تمام مسائل آسان ہوں گے، حل ہوں گے. نمبر 3، یہ پرانی رنجشوں کو بھلا دیتے ہیں. جب بھی بزنس کی بات آئے گی، کامیاب لوگ کیا کریں گے؟ جتنی بھی پرانی رنجش ہے اس کو بھول کر بزنس کریں گے، آگے بڑھائیں گے. کیونکہ ان کی نظر میں رنجشیں اتنی معنی نہیں رکھتی، بدلہ اتنا معنی نہیں رکھتا، کیونکہ ان کے لیے بزنس معنی رکھتا ہے. بیکن نے اسی لیے کہا تھا ریونج آلویز کیپس یور وونڈز گرین، کہ جب بھی آپ بدلے کا سوچیں گے آپ کے زخم تازہ رہیں گے، ان کو کریدتے رہیں گے، تو پھر آپ کیسے انرجی لگا سکیں گے؟ کبھی آپ نے اپنا مکان کسی خراب شخص کو کرائے
پہ دی ہے؟ کبھی گاڑی کسی غلط شخص کو آپ نے دی ہو کہ وہ چلائے اور آپ کی گاڑی کو ضائع کر دے؟ کبھی آپ نے ایسا کیا ہے؟ تو دیکھیں آپ کا دماغ کتنی شاندار پاورفل ریئل اسٹیٹ ہے آپ کا، تو یہ آپ کیسے کسی کو دے سکتے ہیں؟ ایسے شخص کو جس کو آپ پسند نہیں کرتے اس کو آپ دماغ میں رکھیں اور اپنی ساری انرجی کو ویسٹ کر لیں۔ دولت مند لوگ، امیر ہونے والے لوگ کبھی ایسا نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی اس پلیس کو، اس ریئل اسٹیٹ کو پراپرلی یوز کرتے ہیں۔ یوز کرنے کے لیے پازیٹیو لوگوں کو جگہ دیتے ہیں، پروڈکٹیو لوگوں کو جگہ دیتے ہیں، پروڈکٹیو ایکٹیویٹی سوچ کو جگہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی دولت دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے، جبکہ ناکام لوگ صرف بدلے لینے کی آڑ میں لگے رہتے ہیں ایک تنازع سے دوسرا۔ پروڈکٹیو کرنے کے لیے ہوتا کچھ نہیں ہے، ڈسٹرکٹیو کرتے رہتے ہیں، تو پھر وہ کسی کو ڈسٹروائے کم کرتے ہیں بلکہ خود کو ڈسٹروائے کرتے ہیں۔ کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ہم تو صنم ڈوبے ہیں، تجھے بھی لے ڈوبیں گے، پھر یہ خود بھی نہیں رہتے، ان کا اپنا کچھ نہیں رہتا تو یہ کسی کا کچھ نہیں رہنے دیتے۔ تو امیر کبھی ایسا نہیں کرتا۔ آپ دنیا میں دیکھیں گے، ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ امیر سب سے کم لڑائی کرتا ہے، غریب سب سے زیادہ لڑتا ہے۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی آپ کے مائنڈ میں نیگیٹو سوچ آئیں گی تو آپ کی کریٹیوٹی ختم ہو جائے گی، فیوچرسٹک اپروچ، جو فیوچر کی اپرچونٹیز ہے وہ ان کو آپ اویل نہیں کر سکیں گے، چونکہ آپ نیگیٹو بلیکنس، ڈارکنس آپ کے ذہن میں ہوگی تو کیسے آپ آگے بڑھ سکیں گے؟ جبکہ جو امیر ہونے والے لوگ ہیں یہ ہر دھوکے میں سے ایک سبق تلاش کر لیتے ہیں، ہر ناکامی میں سے ایک کامیابی کے لیے اپرچونٹی تلاش کرتے ہیں، اور اس سبق سے سبق سیکھ کر، اس واقعے سے سبق سیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو نہ صرف ذاتی طور پر بلکہ مالی طور پر، معاشی طور پر، ہر لحاظ سے سوسائٹی میں ان کو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا اس پرانی رنجش، وہ جو ماضی تھا اس کو چھوڑا، مستقبل میں چلے گئے، اور مستقبل میں ہمیشہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے ماضی سے جان چھڑا لے گا، مستقبل وہی ہے جس کی آپ ویژن کر سکتے ہیں۔ تو کریٹیوٹی ختم ہو جائے گی جب آپ نیگیٹو سوچوں میں رہیں گے۔ کریٹیوٹی ہوگی تو آپ فیوچر میں ایسی اپرچونٹیز پیدا کر لیں گے جو کبھی نہ ختم ہونے والے ٹریجرز میں چینج ہو جائیں گے۔ رنجشیں بھلا کر یہ پرابلم ٹو پروفٹ جانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ پرابلم آ گیا، چھوڑے پرابلم کو، پرابلم سے پروفٹ کیسے کمایا جا سکتا ہے، یہ مسائل سے اپرچونٹی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، یہ اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ پھر یہ روزانہ کی بنیاد پر صفائی کرتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا صفائی کرتے ہیں؟ واش روم کی صفائی کرتے ہیں، گھر کی، یہ اپنی ایموشنل کلینزنگ کرتے ہیں۔ اپنی ایموشنل، اگر نیگیٹو ایموشنز آئیں تو ان کو پازیٹیو ایموشنز کے ساتھ چینج کرتے ہیں۔ نفرت آئی ہے، محبت میں تبدیل کریں گے، نفرت کو محبت میں، دشمنی کو دوستی میں تبدیل کریں گے، دشمنی کو دوستی میں تبدیل کر کے اچھے رشتے بنانے، اچھی نیٹ ورکنگ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان کا یقین ہے، ان کو پتہ ہے کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ نمبر 4، یہ کرٹیسزم کو بڑا مینلی ہینڈل کرتے ہیں، بڑے اوپن ہارٹ کے ساتھ ہینڈل کرتے ہیں۔ ان کے لیے کرٹیسزم کوئی معنی نہیں رکھتی، ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا کوئی کیا کہتے ہیں، کبھی نہیں اس بات پر یقین رکھتے سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ۔ جیف بیزوس کو آن لائن کتابیں بیچنے پر تنقید کی گئی، مذاق اڑایا گیا، ایلان مسک کے اوپر یہ تنقید کی گئی کہ یہ الیکٹرک کاریں بنائے گا، یہ چلائے گا، اور بیزوس اور ایلان مسک کو دیکھیں آج کہاں کھڑے، اور مذاق کرنے والے آج ان کا مذاق بن رہا ہے، اور جن کا مذاق اڑایا جا رہا تھا آج دنیا ان کی مثالیں دے رہی۔ میں بھی آپ کو مثال دے رہا ہوں کیونکہ انہوں نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی، صرف اپنے ویژن کی، اپنے مقصد کی، اپنے ڈٹرمنیشن کے ساتھ لگے رہے، اپنے آبجیکٹو پہ، اپنے گول پہ، جس کی انہوں نے پرواہ کی، آج ان کو پے بیک کر رہا ہے۔ تو جو کامیاب ہونے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا صرف ایک گول ہوتا ہے، ان کا ویژن ہوتا ہے، ان کا اپنے ویژن پہ اتنا بلیف ہوتا ہے کہ اس پہ کام کرتے رہتے ہیں۔ جب کام کرتے رہتے ہیں تو باتیں کرنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کو پیچھے چھوڑ آتے ہیں، اور صرف کام کر کے ان کی پرفارمنس اس لیول پر چلی جاتی ہے کہ پھر جو باتیں کرنے والے وہ صرف ان کو ہاتھ باندھے فالو کرتے ہیں، ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ آج یہ یقین کر لیں کہ کرٹیسزم کو پیچھے چھوڑ دیں، ہاں یہ ایک کام کرتے ہیں، بڑا زبردست کام کرتے ہیں، مجھے یہ بڑا پسند ہے، یہ فلٹر لگاتے ہیں، کرٹیسزم فلٹر لگاتے ہیں۔ کرٹیسزم فلٹر کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز فلٹر کر لینا جو آپ کے فائدے کی ہے، جو اچھی قبول کر لو، بری کو چھوڑ دو، جس چیز کو لگتا ہے آپ کا فائدہ ہے مانو، اس بات کو مان لو کہ کوئی آپ کو اگر کہہ رہا ہے تو آپ کو سچ سمجھنا چاہیے، انالیسس کرنا چاہیے۔ یس This is the problem that I have to solve it۔ یہ کیا کرتے ہیں، اپنی ان پرابلم میں سے جو پرابلم ان کے ساتھ ہو رہی ہوتی اس کو بہتر کر لیتے، اس کو پروڈکٹیوٹی بنا، پرابلم ٹو پروڈکٹ، پرابلم ٹو پروفٹ،
प्रॉब्लम टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू प्रॉफिट। ये क्या करते हैं, कोई अगर आइडेंटिफाई करता है, फिल्टर लगाते हैं, हाँ ये ठीक है, ये बात ठीक है, इसको मुझे ठीक करना है, इसको ठीक करना है, ठीक करके फिर उसके ऊपर काम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और ये इस बात का बड़ा अंदाजा रखते हैं कि जब भी आप क्रिएटिविटी करोगे, जब भी कोई नया काम मार्केट में लेके आओगे, ट्रेडिशनल मार्केट आपके अगेंस्ट हो जाएगी। वो लोग जिन्होंने पहले अपना सिक्का जमा रखा है, जब उनके सिक्के को चैलेंज करोगे तो यकीनन लोग आपके खिलाफ होंगे, लेकिन इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अपनी धुन में मगन चलते रहते हैं, फिर लोग इनको फॉलो करने लग जाते हैं। नंबर 5, ये प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, ये एक्शन लेते हैं, ये कॉन्टेम्पलेट नहीं करते बल्कि एक्टिवेट करते हैं खुद को। इनका काम रिएक्टिव होना नहीं होता बल्कि ये प्रोएक्टिव होते हैं। दुनिया में बेशुमार लोग वो सिर्फ सोचते रह जाते हैं। वो कहते हैं जी जब तक हम 100% तैयार नहीं होंगे, हम काम नहीं करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, फिर बिजनेस शुरू करेंगे, जॉब तब छोड़ेंगे जब मेरे पास काफ़ी सारे पैसे होंगे, मैं फलां चीज़ करूँगा जब मेरे पास फलां टाइम आएगा। वो सिर्फ इंतज़ार करते रह जाते हैं। ये परफेक्शनिस्ट होते हैं जो 100% तैयारी के साथ जाना चाहते हैं, जबकि कामयाब होने वाले 60-70% तैयारी के बाद शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वक्त के साथ साथ चलते चलते मैं सीख जाऊंगा और सीख कर मैं कमाल कर दूंगा। इसीलिए इनकी जिंदगी में तब्दीलियां बड़ी जल्दी आती। ये बहादुर बड़े होते, इनको लगता है कि यस मैं अपने रिसोर्सेस पैदा कर सकता हूं, मेरे अंदर इतनी एनर्जी है, स्किल है, मेरे अंदर इतना विजन है, डिटर्मिनेशन है, तो ये कर जाते हैं। जबकि दुनिया में ऐसे बेशुमार लोग हैं। NVIDIA आप कंपनी देखें, मैं आने वाले दिनों में इसकी केस स्टडी बनाने जा रहा हूं। क्या कमाल कर दिया, आज दुनिया में $1 ट्रिलियन की कंपनी है, इसने क्या कमाल कर दिया, क्या कमाल कर दिया, कैसे कर दिया। दुनिया सारी इनको तनकीद कर रही थी, दुनिया सारी सोच रही थी कि हम ये करें, लेकिन इन्होंने कर डाला। और जब कर डाला तो आज फिर ये दुनिया में टॉप लीडिंग कंपनीज में से एक है। तो ये रेवेन्यू देखें इनका, आप जरूर सर्च कीजिएगा। अभी जब मैं बात कर रहा हूं NVIDIA लिखें और इसकी नेटवर्क चेक करें और इसका काम चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इसने कैसे कमाल कर दिया। सर उसने क्यों कमाल कर दिया, आप क्यों नहीं कर सकते, मैं क्यों नहीं कर सकता, हम भी कर सकते हैं और करके दिखाएंगे। तो बस फिर आज से शुरू करें, आज ही अपना हदफ तय करें, आज ही अपना टारगेट सेट करें। नेक्स्ट 48 आवर्स में जो भी आपका टारगेट है, नेक्स्ट 48 आवर्स में आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक वीक में क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट मंथ में क्या कर सकते हैं, करिए, आज ही सेट कीजिए। आपका गोल चाहे जितना बड़ा मर्जी है 10 साल बाद अचीव होना है, लेकिन आज से शुरुआत कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आप अपने मकसद तक पहुंचेंगे। यस, हम आपको पहुंचाएंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे, आप कदम बढ़ाएं, इंशाल्लाह आपके लिए जिंदगी बड़ी आसान होगी, कामयाबी आसान होगी। ये 5वीं चीज है जो दुनिया में दौलतमंद लोगों ने अचीव की, इन्हीं 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर। तो ये 5 प्रिंसिपल्स मैं और आप भी अगर अपना लेते हैं तो दुनिया में एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन मेरी और आपकी केस स्टडी भी लोग बयान कर रहे होंगे। मालो दौलत बनाने के लिए ये 5 काम आप शुरू कर दें। अपनी बुरी आदत को छोड़ दें, नई आदत अपनाएं, पुराने ख्यालात, गलत ख्यालात को निकालें अपने दिमाग में से, क्योंकि ये दौलत का बनाना, ये आदत सिर्फ आपकी दौलत में ही इजाफा नहीं करेंगी, बल्कि ये आपकी मेंटल कैपेसिटी को बढ़ा देंगी, आपकी खुशी को बढ़ा देंगी, आपके रिश्तों को बेहतर कर देंगी, और आप जिंदगी में जो सुकून हासिल करना चाहते हैं वो आपको मिलेगा, क्योंकि आपने वो 5 ऐसी चीजें जो किल कर रही हैं आपकी वेल्थ को, हेल्थ को, आपकी सोशल स्ट्रक्चर को, सबको किल कर रही हैं, वो आपने छोड़ दी, तो आपके लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देखते रहिए। रोजाना की बुनियाद पर हर शाम 6 बजे हम आपके साथ लाइव होते हैं, तो 6 बजे आप इसको रोजाना जरूर देखें। और इसके साथ साथ हर जुमे को हम एक शानदार बिजनेस बुक लेके आते हैं, हर संडे को एक केस स्टडी लेके आते हैं। अब बड़ी डिमांड आ रही है कि कंटेंट और बनाया जाए, बुक्स की समरी और दी जाए, रिव्यूज दिए जाए। हम सिर्फ समरी ही नहीं देते, बल्कि हम वो प्रैक्टिकल एनालिसिस देते हैं जो आपको कहीं और से नहीं मिलेगा। तो शानदार कंटेंट एनालिसिस के लिए, वो लेसन्स के लिए आप इस चैनल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि लाइफ चेंजर्स का हिस्सा बनने पर उसके बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ चीजों को सीखें, अमल करें और कामयाब हो जाएं। बहुत शुक्रिया आपका अब तक इतना टाइम देने के लिए और मजीद वॉच करने के लिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने साथ कम से कम 10 लोग हमें जरूर दें जो इस फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच।